خوش آمدید روحل وائس پر، جہاں کہانیاں زندہ ہو جاتی ہیں۔ ہر داستان میں چھپے راز، حیرت انگیز موڑ اور دلچسپ کردار آپ کو جادوئی دنیا میں لے جائیں گے۔ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، بلکہ آپ کو وقت کے دھارے میں لے کر تاریخ، ثقافت اور اسرار کے بھید کھولتے ہیں۔ جادوئی چراغوں سے لے کر صدیوں پرانی تہذیبوں تک، ہر کہانی میں ایک نیا جہان آباد ہے۔ تیار ہو جائیں ایک منفرد سفر کے لیے، جہاں ہر لمحہ حیران کن ہوگا اور ہر کہانی آپ کی سوچ کو نئے زاویہ دے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور صحرا میں ایک پرانا گاؤں تھا۔ گاؤں کے بازار میں ایک درزی کی دکان تھی۔ درزی کا ایک لوتا بیٹا الادین تھا، جو ہر وقت بازار میں اپنے بندر کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ سب کچھ بہت ہنسی خوشی گزر رہا تھا کہ جب الادین 16 سال کا ہوا تو اس کا والد انتقال کر گیا۔ پھر گھر کی ساری ذمہ داری الادین پر آ گئی اور الادین نے اپنے باپ کی درزی کی دکان سنبھال لی۔ ایک روز الادین کی دکان پر ایک اجنبی شخص آیا۔ اس اجنبی شخص نے آتے ہی الادین سے اس کے باپ کے انتقال کا افسوس کیا۔ الادین نے کہا، معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس پر اجنبی شخص نے اسے بتایا کہ وہ اس کا چچا ہے، جو کام کی غرض سے باہر گیا تھا۔ الادین فوراً بولا، میں نے آپ کا ذکر اپنے والد سے سنا تھا۔ پھر چچا نے الادین کو بتایا کہ میں تمہیں خزانے کا پتہ بتانے آیا ہوں۔ الادین حیرانگی سے بولا، خزانہ؟ چچا نے کہا کہ ہاں خزانہ، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ الادین جلد ہی راضی ہو گیا اور وہ دونوں اونٹ پر بیٹھ کر صحرا میں چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ پھر چچا نے الادین سے کہا، جاؤ کچھ لکڑیاں لے کر آؤ۔ الادین لکڑیاں لایا، اس نے آگ جلائی اور پھر چچا اس پر کچھ جادو کرنے لگا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سفید پتھر باہر آ گیا جس پر انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ الادین یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، چچا یہ سب کیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چچا نے کہا، گھبراؤ نہیں، اس پتھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے۔ وہ تمہیں تب ملے گا جب تم وہ سب کرو گے جو میں تم کو کہوں گا۔ پھر چچا نے کہا، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو پہلے یہ انگوٹھی پہن لو۔ الادین نے جیسے ہی انگوٹھی پہنی، وہ سفید پتھر زمین سے سرکا تو زمین کے اندر راستہ بن گیا۔ اس کے بعد چچا نے بتایا، جیسے ہی تم زمین میں لگی اس سیڑھیوں سے نیچے جاؤ گے تو تمہیں ایک باغ نظر آئے گا۔ تم بغیر کسی چیز کو چھوئے آگے چلتے رہنا جب تک تم ایک چراغ کے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی تم اس چراغ کے پاس پہنچو، اس میں موجود تیل نکال دینا اور چراغ میرے پاس لے آنا۔ الادین سیڑھیوں سے نیچے اترا تو اس کو ایک بہت خوبصورت پھلوں کا باغ نظر آیا۔ وہ اتنے خوبصورت پھل دیکھ کر رہ نہ سکا اور چچا کے منع کرنے کے باوجود پھل توڑنے لگا۔ اس نے ایک سیب توڑا اور توڑتے ہی سیب ایک ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر الادین نے ایک انگور کا گچھا توڑا تو وہ موتیوں میں تبدیل ہو گیا۔ الادین یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ایک تھیلے میں تمام جواہرات بھر لیے۔ پھر الادین نے چراغ تلاش کیا، اس میں سے تیل نکالا اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ جب سیڑھیوں سے الادین واپس چڑھنے لگا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہا تھا۔ اس نے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ جب چچا نے اوپر سے الادین کو جواہرات سے بھرے تھیلے کے ساتھ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ باغ سے کوئی پھل مت توڑنا، لیکن تم نے توڑے، لاؤ چراغ مجھے دو۔ الادین کو چچا کے بدلے ہوئے رویے پر بڑا تعجب ہوا اور چراغ پکڑانے سے انکار کر دیا۔ جادوگر چچا کو غصہ آیا، اس نے جادو کر کے زمین کا راستہ دوبارہ بند کر دیا۔ الادین مایوسی کے عالم میں وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، مجھے اتنی جلدی اس شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر الادین کافی دن تک اس غار میں روتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ الادین نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کاش کوئی مجھے میرے گھر لے جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی انگوٹھی پر ہاتھ لگایا تو جادوئی انگوٹھی نے اسے جواہرات اور چراغ سمیت اس کے گھر پہنچا دیا۔ الادین کی ماں، جو کافی دنوں سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن تم کہیں نہیں ملے۔ الادین نے سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا اور وہ سارا خزانہ بھی دکھایا جو اس نے وہاں سے اکٹھا کیا تھا۔ الادین کی والدہ نے جب چراغ دیکھا تو کہا، یہ کافی پرانا اور گندا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس چراغ کو صاف کرنے کے لیے چراغ کو رگڑا۔ چراغ رگڑتے ہی چراغ میں سے جن نکل آیا۔ الادین اور اس کی والدہ جن دیکھ کر ڈر گئے۔ جن نے کہا، گھبراؤ نہیں آقا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ انہوں نے سب سے پہلے جن کو کھانا لانے کا حکم دیا۔
حکم دیتے ہی جن نے سونے اور چاندی کے برتنوں سے میز کو سجا دیا اور ان میں من پسند کے کھانے آنے لگے۔ الادین اور اس کی والدہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر الادین کی والدہ نے ان سونے اور چاندی کی پلیٹوں کو بازار جا کر بیچ دیا اور گھر کی ضرورت کی اشیاء لے آئی۔ پھر ایک روز جب الادین اور اس کا بندر بازار میں کھیل رہے تھے، اتنے میں بازار سے بادشاہ کی بیٹی شہزادی کا گزر ہوا۔ الادین پہلے ہی نظر میں شہزادی کو دل دے بیٹھا اور جلدی سے گھر کی طرف بھاگا اور اپنی ماں کو شہزادی کے ساتھ شادی کی خواہش کرنے لگا۔ الادین کی یہ بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ دربانوں سے کہہ کر تمہیں خوب مار پڑوائے گا۔ الادین نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ کچھ ہیرے جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس چلی جائیں اور ان کی بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگیں۔ الادین کی والدہ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ویسا ہی کیا جیسا الادین نے کہا تھا۔ جب اس کی والدہ ململ کے کپڑے میں جواہرات لپیٹے وہاں پہنچ گئی، دربانوں نے اسے بادشاہ کے دربار میں جانے سے روک لیا، لیکن بادشاہ کو اس کے ہاتھ میں ململ کی تھیلی دیکھ کر کافی تجسس ہوا اور اس نے دربانوں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو اندر آنے دیا جائے۔ اس پر الادین کی ماں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں اور یہ ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر لائی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ہیرے جواہرات تو بہت قیمتی لگ رہے ہیں، اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے تو اسے کہنا ایسے بیش قیمتی جواہرات 40 سونے کے تھالوں میں لاد کر 40 غلاموں کے ساتھ میرے پاس لائے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ پھر الادین کی ماں نے گھر جا کر الادین کو بادشاہ کی شرط بتائی تو الادین نے کہا، بس اتنی سی بات۔ اس نے چراغ رگڑا اور جن کو بولا۔ الادین نے اپنی خواہش کا اظہار جن سے کیا، جن نے تھال پکڑے غلاموں کے ساتھ گھر کو بھر دیا۔ پھر الادین کی ماں غلاموں کو لیے بادشاہ کی پہلی شرط پوری کرنے دربار چلی گئی۔ بادشاہ دیکھ کر خوش ہوا اور کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کے لیے ایک عالیشان محل بنوائے جہاں میری بیٹی رہ سکے۔ الادین کی ماں نے بادشاہ کی دوسری شرط کا الادین کو بتایا۔ الادین نے جن کو حکم دیا تو اس نے راتوں رات بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑا سا محل تعمیر کر دیا اور سرخ رنگ کا قالین محل سے بادشاہ کے محل تک بچھا دیا۔ الادین نے کہا، بہت خوب، اب بس جن تم مجھے ایک شاہی لباس اور گھوڑا دے دو۔ جن نے ویسا ہی کیا۔ الادین گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ الادین کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہا، میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، جاؤ جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ الادین اور شہزادی کی شادی ہوتے ہی الادین اپنی سلطنت اور ارد گرد کی دوسری سلطنتوں میں بھی مشہور ہو گیا۔ مشہور ہونے کی خبر جادوگر کو ملی تو وہ بھی الادین کو دیکھنے چلا آیا اور دیکھتے ہی بولا، یہ لڑکا باہر کیسے نکل آیا؟ ضرور اس نے سب حاصل کرنے کے لیے میرا چراغ استعمال کیا ہوگا۔ جادوگر نے فوری ترکیب لڑائی اور اگلے روز چراغ بیچنے والوں کا بھیس بدل کر الادین کی سلطنت پہنچ گیا۔ جادوگر نے الادین کے محل کے باہر پہنچتے ہی اونچی اونچی آواز میں چراغ بیچنے کی پیشکش لگانا شروع کر دی اور کہنے لگا، پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لو۔ شہزادی نے جب یہ پیشکش سنی تو اس نے سوچا، الادین کب سے پرانا چراغ استعمال کر رہا ہے، کیوں نہ میں یہ پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لوں۔ شہزادی نے ویسا ہی کیا جیسا جادوگر چاہتا تھا۔ نیا چراغ لے کر شہزادی محل میں چلی گئی۔ جادوگر نے اپنے جادوئی چراغ کو رگڑا اور جن کو بلا لیا۔ جادوگر نے جن کو حکم دیا، اس محل کو اور شہزادی کو یہاں سے اٹھائے اور کہیں دور صحرا میں چھوڑائے۔ پھر محل ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ الادین کو بلایا جائے۔ جب الادین محل میں آیا تو بادشاہ نے الادین کو کہا، جاؤ 4 دن کے اندر میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ الادین نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، میں شہزادی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر الادین 3 روز تک شہزادی کو سلطنت میں ڈھونڈتا رہا لیکن اسے شہزادی کہیں نہیں ملی۔ وہ تھک ہار کر مایوسی سے ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا کہ اچانک اس کی نظر اس کی انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے اپنی انگوٹھی سے مدد مانگی تو انگوٹھی نے اسے محل کے باہر پہنچا دیا جو کہ ایک صحرا میں موجود تھا۔ الادین چپکے سے محل میں داخل ہو گیا اور شہزادی سے ملا۔ شہزادی نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ الادین نے ایک ترکیب سوچی اور شہزادی کو ایک بوتل دی اور کہا، جب جادوگر آپ کے پاس آئے اس کے شربت میں یہ ملا دینا،
اس سے ہمیں چراغ اور محل دونوں واپس مل جائیں گے۔ پھر الادین محل میں چھپ گیا اور شہزادی کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی جادوگر محل میں آیا، شہزادی نے اسے شربت پینے کی دعوت دے دی۔ جادوگر خوشی خوشی وہ شربت پینے لگا جس میں شہزادی نے نیند کی دوا ملائی تھی۔ جادوگر شربت پیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ الادین نے جادوگر کی جیب سے چراغ نکالا اور جن کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ محل کو واپس سلطنت میں لے چلے اور اس جادوگر کو صحرا میں ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں سے یہ واپس کبھی نہ آ سکے۔ جن نے ویسا ہی کیا، محل سلطنت میں واپس آ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنا تاج الادین کو پہنا کر سلطنت الادین کو دے دی۔ پھر الادین شہزادی کے ساتھ اپنی سلطنت میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔